السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہ زبیر۔ ناظرین، کراچی میں بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ ایک فیملی اپنے بچے کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی، جب باہر نکلی تو مین ہول میں ان کا بچہ گر گیا۔ 15 سے 16 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد، کوششوں کے بعد اس بچے کی ڈیڈ باڈی حاصل کی گئی ہے۔ بہت افسوس ہوا۔ آپ بھی ایک ماں ہیں، میں بھی ایک ماں ہوں۔ ہم اس دکھ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر پہلے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے ہنستے کھیلتے شاپنگ کر رہا تھا، سیکنڈوں میں وہ گرا اور غائب ہو گیا نظروں سے۔ آپ یقین کریں، اس ماں کی آپ ویڈیو دیکھیں جو رو رو کے فریاد کری تھی کہ میرے بچے کو نکال دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی ماں کے لیے سب کچھ دیکھنا، اور جس ماں کے ساتھ ہوا ہوگا اس کے لیے اس درد کو برداشت کرنا، صبر آنا کتنا مشکل ہے۔ ہم سب کے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیرنٹس کو صبر عطا فرمائے، لیکن یہ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر جب میں فیس بک پہ گئی تو مختلف پوسٹس آئی ہوئی تھیں وہ بچے کے حوالے سے، میں وہ پڑھ رہی تھی۔ کمنٹس پڑھنے کی عادت ہے، جب میں نے کمنٹس پڑھے تو میں حیران رہ گئی کہ کیا ہم اتنی بے حس قوم ہو گئے ہیں؟ یعنی ہماری حکومتیں کچھ بھی کریں، ان کی چاہے کتنی غفلت ہو، مین ہول پہ ڈھکن نہ ہونا اسٹور کی بھی ذمہ داری تھی کہ اس کے مالکان دیکھتے کہ اتنا بڑا اسٹور وہ لے کے چل رہے ہیں، ان کے اسٹور کے بالکل سامنے مین ہول پہ ڈھکن نہیں ہے۔ ان سب کی غفلتیں اپنی جگہ، میں اس پہ کچھ ڈسکس کرنا نہیں چاہوں گی، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس تب ہوا کہ ہماری عوام اتنی بے حس ہو گئی کہ وہ ماں جس کا رو رو کے برا حال ہے، جس کا بچہ 3 سال کا بچہ اس کی نظروں کے سامنے غائب ہو گیا، کئی گھنٹوں کے بعد جس کی ڈیڈ باڈی مل رہی ہے، اس کے بارے میں لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ جب بچے سنبھال نہیں سکتے ہیں تو لے کے باہر کیوں نکلتے ہو۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میرا بچہ ہائپر ایکٹیو ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہائپر ایکٹیو بچے کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں باہر جاتی ہوں تو تب اپنے بچے کو بالکل اپنی نگاہوں میں رکھتی ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کون سی ماں ہوگی تو جان بوجھ کے یہ چاہیے گی کہ اس کا بچہ کسی خطرے میں پڑ جائے؟ کسی نے سوچا ہوتا کیا ہوگا۔ ہم بھی اپنے بچوں کی بہت کیئر کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ لمحے بچے نے ہاتھ چھڑایا تو کیا ہو گیا۔ اور ہم یہ کہیں کہ ماں باپ نے غفلت برتی، وہ بچوں کو سنبھال نہیں سکے۔ یعنی ایک تو ماں باپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، دوسرا اس طرح کے کمنٹس، اس طرح کی باتیں کہ آپ بچے کو دیکھ نہیں سکے، بچے نے ہاتھ کھڑے چھڑا لیا، آپ نے بائک وہاں کیوں کھڑی کر دی جہاں مین ہول تھا۔ مطلب یہ باتیں کر کے کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی پیرنٹنگ کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لے کے نکلتے ہیں تو بہت کیئر کرتے ہیں؟ کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ آج جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اس ماں کے خلاف، اس ماں کی غفلت پہ بات کر رہے ہیں، نہیں معلوم خدا نہ خواستہ کل کو ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے، کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم باہر گئے تھے، شارع فیصل پر تھے، ہم بالکل اپنی لائن میں صحیح جا رہے ہیں کہ ڈمپر نے ایک دم سے اوورٹیک کیا اور اس طرح سے کیا کہ ہماری گاڑی سے بس ٹچ ہوتے ہوتے بچا۔ اگر خدا نہ خواستہ سیکنڈوں کی بات تھی، اگر ڈمپر ہماری گاڑی کو ہٹ کرتا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی چلانے نہیں آتی ہے، کس طرح روڈ پہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ دسیوں باتیں ہوتی، کوئی ڈمپر والے کو غلط کہتا، کوئی ہمیں غلط کہتا۔ ناظرین، حادثات کسی کے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا بے رحم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کمنٹس میں اس طرح کی باتیں کریں، یا کھلے عام جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اب کتنے لوگ میرے گھروں میں آئے ہوں گے، کس کس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی ہوگی۔ ہمیں اپنے جملوں کی بے حسی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ کسی کے ساتھ اگر ایسا حادثہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو اس کی تکلیف کم کرنے کی تو کوشش آپ ضرور کریں، لیکن اس طرح کے جملے بول کے، اس طرح کی باتیں بول کے ان کی تکلیف میں اضافہ نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔